السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ we're almost done with 2/3 of سورہ بقرہ. اور اس طرح کے جس مقام پہ ہم ہیں یہاں پہ مومنین کے لیے 3 فرائض بیان کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 2 کا تعلق معاملات سے، قصاص اور وصیت جو ہم پڑھائے، اور آج جو آیت ہم نے پڑھنی ہے اس میں روزے کی فرضیت کے احکامات ہیں. اب قرآن حکیم کی ایک حکمت ہے، ایک اصول ہے کہ قرآن پاک میں کوئی بھی ٹاپک سارے کا سارا ایک جگہ پہ ہمیں نہیں ملتا. قرآن پاک میں موتیوں کی طرح مضامین بکھرے ہوئے ہیں مختلف صورتوں میں. اگر ہم انبیاء کام کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں، سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا اور سورہ آل عمران میں بھی پڑھیں گے، اور بہت سی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف واقعات ہمارے سامنے مختلف کانٹیکسٹ میں ہمیں مختلف حکمتیں، احکامات، ریالٹی سمجھانے کے لیے بیان ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم نماز کو دیکھیں تو سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں بھی ہم نے پڑھا، اور نماز کا بیان ٹورڈز دی اینڈ آف دا سورہ بھی ہم پڑھیں گے، اور بہت سی صورتوں میں بار بار نماز کا ذکر آتا ہے. لیکن یہ جو سورہ بقرہ کی 5 آیات ہیں، آیت 183 سے 187 تک، یہ قرآن پاک کے یونیک مقامات میں سے ایک ہے، کیونکہ اس ایک جگہ میں صیام کا جو مضمون ہے وہ جامع طور پہ ان 5 آیات میں ایکسپلین کر دیا گیا. So this is that one singular place in Quran Pak that describes the entire matter of fasting and Ramzan. And these ayat, they are the most comprehensive discourse on Siyam, جس میں ابتدائی احکامات، تکمیلی احکامات، حکمتیں، رمضان شریف، قرآن اور سیام کا آپس میں جو لنک اور تعلق بنتا ہے، یہ بیان کیا گیا. اب ہمارے سامنے آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، کتبہ لکھ دیا، علیکم تمہارے اوپر. ہم نے پہلے بھی کاتبہ کو انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کاتبہ کہتے ہیں، میں نے لکھ دیا، تو اس کا مطلب ہے یہ فرضیت کے احکامات ہیں. This has been made mandatory. کتب علیکم, this has been written upon you, this has been made mandatory upon you. What? الصیام, the عبادت of روزہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزے کی عبادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر فرض کر دی، کما کتبہ علی الذین، کما جیسے کہ کتبہ ہم نے لکھ دیا تھا، علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پہ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی ڈیولپ ہو، so that you may attain تقوی. اب بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں آلریڈی اہل کتاب موجود تھے، یہودی، اور ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، وہ روزے رکھتے تھے. تو عاشورہ کا روزہ آ رہا تھا، they were going to fast. اور صحابہ نے جب ان سے کنورسیشن کی، ان کو پتہ چلا کہ یہ وہ دن ہے جس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دی، اور وہ اس دن کو شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھتا ہے. تو جب صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو کی، اس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں زیادہ موسیٰ علیہ السلام پہ حق ہے کیونکہ ہم ان پر ایمان لانے والے ہیں. تو آپ نے امتیوں کو حکم دیا کہ تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو، اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹنکٹ کرنے کے لیے فرام یہود آپ نے امت کو کہا کہ ایک دن کا ایکسٹرا روزہ رکھو ودرس، یا 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا. تو صحابہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. پھر ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے نفلی رکھتے تھے، 13، 14، 15. تو ان ابتدائی مہینوں میں بھی آپ نے صحابہ کو ٹو گریجولی ٹرین دیم ٹورڈ سیام، آپ نے ان کو، ہمیں پتہ ہے قرآن پاک میں یہ اصول ہے کہ احکامات گریجول آتے ہیں، تو آپ نے ان کو ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کا بھی حکم دیا، اور صحابہ آپ کے ساتھ یہ روزے رکھتے تھے. ہمیں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے جہاں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال کی وصیت کی، جن میں سے ایک یہ کہ ہر مہینے کے 3 نفلی روزے رکھنا.
اسی طرح ایک اور روایت ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ان کو چاہیے کہ نفلی روزے زیادہ رکھا کریں، کیونکہ نفلی روزہ انسان کے اندر نفس کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ ایبلٹی پیدا کرتا ہے اور لوگوں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیے، اور صحابہ یہ روزے رکھتے تھے ان شروع کے ابتدائی چند مہینوں میں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرضیت کے احکامات جب نازل کیے، رمضان شریف کے 30 روزے فرض کر دیے، اور یہ آیات ہمارے سامنے ہیں. اب یہ جو آیات ہیں 5، ان میں جو پہلی 2 آیات ہیں 183 اور 184، اس کے بارے میں ہمارے پاس مفسرین کی 2 رائے موجود ہیں. کلاسک مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 5 آیات جو ہیں یہ رمضان شریف کے جو فرض روزے ان کے بارے میں. مگر ایک سیکنڈ رائے بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آیت 183 اور 184 ہے یہ اس ابتدائی وہ جو کچھ مہینے تھے یہ وہ ابتدائی آرڈر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، اور کیونکہ آپ کا حکم تھا تو صحابہ کے اوپر ایک طرح سے مینڈیٹری تھا کہ آپ ہر مہینے کے صحابہ 3 روزے رکھا کرتے تھے. اور پھر جس وقت رمضان کے فرضیت کی آیات اتر آئیں تو یہ جو پہلی 2 آیات میں جو ابتدائی احکامات ہیں یہ پھر نفلی بن گئے، بالکل ویسے جیسے کہ ہم نے وصیت کے احکامات پڑھے کہ وصیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم پہ مومنوں فرض کر دی. لیکن پھر جب سورہ نساء میں ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کے قوانین آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم پہ مینڈیٹری کیا تو یہ ابتدائی احکامات نفلی عمل بن گیا. اب یہاں پہ ایک ویو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیات منسوخ ہو گئی، یعنی کہ پڑھی ضرور جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، لیکن یہ اپلیکیبل نہیں ہے. دس از اے ویری رانگ انڈرسٹینڈنگ، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن پاک، اور قرآن پاک کی ہر آیت ٹائم لیس ہے. یہ آیات چاہے فرض کے دائرے سے نکل کے نفلی اعمال بن گئے، لیکن ان آیات کی جو حکمتیں ہیں وہ اپنی جگہ مسلمہ ہیں. تو ایون اف دا سیکنڈ جو ویو ہے اس کو ہم مان لیں کہ یہ پہلی 2 آیات جو ہیں یہ ابتدائی احکامات تھے، تو بھی اگر یہ بعد میں نفلی میں چینج بھی ہو گئے تو وہ جو حکمت صیام ہے وہ اپنی جگہ مسلمہ رہتی ہے. یعنی کہ روزہ ایز این عبادت کیوں ہمیں دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی پیدا ہو. اب یہ 5 آیات جب ہم پڑھتے ہیں غور سے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جنرلی اس میں ہمارے پاس 4 ٹاپکس ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلے ہمیں بتایا گیا الصیام، روزہ ایز این عبادت، اس کی کیا حکمت ہے، اس کا کیا گول ہے، اور اٹس ویری ڈسٹنکٹ، ویری کلیئر. قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلتا ہے، طرف فرماتے ہیں جو روزہ ہے ایز این عبادت وہ انسان کے اندر لعلکم تتقون، تقوی ڈیولپ کرتا. اور پھر سیکنڈ جو ہمیں اس کے اندر مضمون نظر آئے گا وہ ہے جب ہم رمضان شریف کو دیکھیں گے کہ رمضان کے روزے ان کی کیا حکمت ہے، اور وہاں پہ ایک ڈسٹنکٹ گول ہے رمضان شریف کا جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون. رمضان اور رمضان کے روزے اور رمضان کا جو قرآن پاک سے تعلق ہے، اس سارے کا پرپز ہمارے اندر شکر گزاری پیدا کرنا. پھر تیسری جو اس کے اندر ہمیں ٹاپک ملتا ہے وہ ہے کہ the spiritual fruits of our labor، کیا کیا روحانی ہمارے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ جو اللہ نے ہم پہ ایک عبادت فرض کی. اور چوتھی چیز ہے the nights of رمضان شریف، قیام اللیل with قرآن پاک، اسپینڈنگ ٹائم with فیملی، ان کی کیا حکمتیں، کون کون سی پابندیاں ایسی ہیں جو ہم پہ اٹھ جاتی ہیں رمضان شریف میں آفٹر افطار ٹل سحری. تو سب سے پہلے جو آج کی آیت ہمارے سامنے آیت 183، اس میں جو چیز ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ الصیام، روزہ ایز این عبادت، اوور آل روزہ ایز این عبادت، چاہے وہ نفلی ہو چاہے وہ فرضی ہو، روزہ ایز این عبادت اس کا ایک ڈسٹنکٹ گول ہے، اور وہ ڈسٹنکٹ گول یہ ہے کہ روزہ رکھنے والوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے.
اب اس آیت میں there are a few learnings that we need to understand. سب سے پہلے یہ کہ صوم اور سیام کا مطلب کیا ہے. جنرلی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ صوم سنگولر ہے اور سیام اس کی جمع ہے، اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ گرامر کی وجہ سے دیکھیں تو صوم بھی مصدر ہے اور سیام بھی مصدر ہے، اور سیام سنگولر مصدر کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے. صوم کا مطلب ہے روزہ، سیام کا مطلب بھی ہے روزہ رکھنا. سو دے کین بی ٹیکن ایز سینونیمز. بٹ جب ہم قرآن پاک کو غور سے پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک حقیقت آتی ہے کہ قرآن پاک میں یہ دونوں ویری ڈسٹنکٹیولی یوز ہوئے ہیں. قرآن پاک میں صوم از دیٹ اسپیشل روزہ جو بنی اسرائیل رکھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق they were not even allowed to speak during this time period. اور سیام کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ روزہ ہے جو بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. سو ہر امت اور ہر شریعت میں روزہ، صلاۃ، حج، یہ چیزیں فرض رہی ہیں، لیکن ان کے تفصیلی احکامات میں فرق رہا ہے. جیسا روزہ ہے تو یہ باقی امتوں پہ بھی فرض تھے، لیکن ان کے تفصیلی احکامات فار ہاؤ مینی ڈیز، فار ہاؤ مینی آورز، اور کیا کیا چیزیں ان میں منع ہے، اس طرح کے احکامات میں دیر ہیز بین اے ڈفرنس. پر ایز رکن دین، کیونکہ سب ایک ہی دین ہے، دین حنیف ہے، it's اسلام، سو ایک ہی حکم سب کو اللہ تعالیٰ نے دیا. سیام از دیٹ ڈسٹنکشن. The word Siyam used for the roza that has been made mandatory upon Ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyam is our distinction from Banu Israel ka roza. اب صوم کا مطلب کیا ہے؟ To refrain from something، کسی چیز سے رک جانا. اور سیام ہمارے لیے اس کا مطلب ہے کہ صبح صادق سے لے کے افطار تک کے ٹائم تک اسپرچولی اپنے آپ کو ہر گناہ، ہر برائی سے کانشیسلی روکنا، اور فزیکلی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا. یہ جو احکامات ہمارے پاس سیام کے، اس کے مطابق اس ٹائم ڈیوریشن میں رک جانا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. دس از سیام یا دس از صوم. اب صوم کو ہم نے یہ دیکھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب حجاز میں آیات اتر رہی تھی تو جو سننے والے تھے بدوی عربی میں، کیونکہ قرآن پاک عربی مبین میں ہے، بدو کے نزدیک صوم کی کیا حیثیت تھی. اب دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ صوم ایز این عبادت عربوں میں اس کی واقفیت موجود نہیں تھی. جیسے حج ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مکہ شریف میں مشرکین بھی تھے، اور دین حنیف پہ جو لوگ کاربند تھے جن کو حنفی کہتے تھے وہ بھی موجود تھے. اور حج کی آلدو جو ظاہری شکل تھی اس کو بہت حد تک چینج کر دیا گیا تھا. جس طرح مشرکین جو ہیں انہوں نے بت رکھ لیے تھے خانہ کعبہ میں، اور وہ برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے. دین حنیف والے اپنے طریقے سے طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے. لیکن حج ایز این عبادت عربوں میں انڈرسٹینڈنگ موجود تھی. اسی طرح نماز جو ہے وہ حنفی، اگین دے یوز ٹو پرے، اور اس کی بھی ایک انڈرسٹینڈنگ موجود تھی عربوں میں. لیکن صوم ایز این عبادت، ایز این ایکٹ دیٹ از ڈن بائی ہیومنز، اس کی واقفیت عربوں میں موجود نہیں تھی. عربوں کے نزدیک صوم وہ عمل تھا جس کے ذریعے یہ اپنے گھوڑوں کو ٹرین کیا کرتے تھے فار وار اینڈ بیٹلز. اب آپ کو پتا ہے کہ عرب جاہلیت کا جو زمانہ ہے، اس میں ایک ان کی زمانہ جاہلیت کی ایک غیرت تھی،
اس غیرت کے نام کے اوپر وہ اپنے دشمنوں کے اوپر حملے کیا کرتے تھے، چھاپا مار ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے. یہ عربی معاشرت کا ایک حصہ تھا. سوائے حرمت کے 4 مہینے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان کو بھی ان 4 مہینوں کا کانسیپٹ ان کو پتا تھا کہ 4 مہینے اللہ کے نازل کردہ جن میں ہم لڑائی جھگڑے نہیں کر سکتے، لیکن ان مہینوں کو بھی عدل بدل کر دیتے تھے. جب ان کا دل چاہتا تھا ان مہینوں میں یہ لڑائی جھگڑا یہ ایکٹیویٹیز جاری رکھتے تھے، اور پھر سال کے باقی مہینوں کو عدل بدل کر دیتے تھے. لیکن ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک کانسیپٹ تھا حرمت کا 4 مہینوں کی. اب یہ جو عرب کی ایک ایکٹیویٹی تھی، جو لڑائی جھگڑا ایک دوسرے کے اوپر شب خون مارنا، اس کام کے لیے تیز سواری کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ عرب کی جو اصلی سواری ہے وہ اونٹ ہے، جو کہ تیز رفتار جانور نہیں ہے. تو ان کو گھوڑے پالنے پڑتے تھے، اور ان کے ہاں گھوڑے نہایت قیمتی جانے جاتے تھے. کیونکہ آپ دیکھیں صحرا کے موسم میں جو اونٹ ہے اس کو تو وہ موسم جو ہے اس کے لیے تو سازگار ہے، گھوڑے کے لیے وہ موسم جو ہے وہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اب اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تخلیق کیا ہے کہ ہفتہ ہفتہ وہ کھانا پانی اس کو نہیں بھی ملے تو بھی وہ زندہ رہتا ہے. حتیٰ کہ وہ صحرائی جو موسم ہے، گرمی ہے، اس کو سہ لیتا ہے، وہاں کی کڑوی بوٹیاں کھا کے بھی اس کا گزارا ہو جاتا ہے. لیکن جو گھوڑا ہے صحرا کے لحاظ سے وہ ایک بڑا نرم و نازک، بڑا سوفسٹیکیٹڈ سا جانور ہے. اس کو اس ٹف انوائرمنٹ کا عادی بنانے کے لیے بہت شدید قسم کی ٹریننگ کرنی پڑتی تھی. اس کو بھوکا رکھا جاتا تھا، اور اس عمل کو جو گھوڑے کی ٹریننگ، گھوڑے کو چاقو چوبند کرنے کے لیے اور صحرا کے ماحول میں اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے جو اس کو بھوکا رکھا جاتا تھا تاکہ وہ بھوک اور پیاس کا عادی ہو جائے، تاکہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ عین لڑائی کے وقت وہ اپنے رائڈر کو گرا دے یا اس کی موت کا سبب بن جائے اپنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے، یا گرمی کو نہ برداشت کرتے ہوئے وہ بدک جائے اس وقت عین لڑائی کے موقع پہ. تو اس کو جو وہ بھوکا رکھتے تھے اور جو اس کی وہ ٹریننگ کرتے تھے کہ وہ اپنے اس جو اس کی فطرت ہے اس سے وہ نکل کے وہ ذرا ایک مضبوط جانور بڑھے اور صحرا میں ایکٹیو ہو، اس عمل کو سوم کہتے تھے. اور یہ بہت خوبصورت سملی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ رائڈر نے سواری جس کام کے لیے لی ہے اس مقصد کے لیے اس کو موسٹ ایفیشینٹ، موسٹ افیکٹو بنانے کے لیے وہ جو اپنا ٹائم اور منی اس پہ اسپینڈ کرتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کا نام ہے سوم. سبحان اللہ، دس از ویری پروفاؤنڈ. کیونکہ انسان جب اپنی باڈی کو دیکھتا ہے تو ہماری باڈی میں بھی دیر از اے رائڈر اینڈ دین دیر از اے رائڈ. ہماری روح جو ہے دیٹس دا رائڈر، اور ہمارا جو جسم ہے روزے کے ذریعے، صیام کے ذریعے اس جسم کو اس رائڈر کے تابع کیا جاتا ہے، اور اس کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ اس نے ہر حال میں رائڈر کا حکم ماننا ہے اور اس کی سیکیورٹی کا باعث بننا ہے، نہ کہ اس کی ڈسٹرکشن کا باعث بننا ہے. اب یہاں پہ ایک سائیڈ نوٹ دیکھیں کہ جس طرح ان عربوں کے ہاں لڑائی جھگڑا واز سم تھنگ ویری نیچرل ٹو دیم، دس واز سم تھنگ دے لیوڈ فار. لیکن حرمت کے 4 مہینے جس میں حج اور عمرہ لوگ کرتے تھے ان میں یہ لڑائی نہیں کرتے تھے. ایک طرح سے ان کے پاس موقع آ جاتا تھا کہ جو باقی مہینوں میں یہ لڑائی جھگڑے کے ذریعے مسائل کریٹ کرتے ہیں، ان 4 مہینوں میں پیسفلی ان مسئلوں کو سالو کرنے کی کوشش کریں، ٹو کم ٹو سم انڈرسٹینڈنگ، ٹو نیگوشیٹ پیسفلی. کیونکہ حرمت کے مہینے کو کسی کو مان نہیں سکتا، چاہے کتنا ہی 2 قبیلے ایک دوسرے کے خلاف کیوں نہ ہو. اب دوسری طرف آپ جب رمضان شریف کی حکمت کو دیکھیں کہ سارے سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے جہاں پہ ایز اے امت ایوری ون اس کے اوپر یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ ضبط نفس کرے. اور جس طرح 4 حرمت کے مہینوں میں یہ عرب نہیں لڑ سکتے تھے، اس ایک مہینے میں ہم لوگوں کے ساتھ بھی
ہماری لڑائی اور ہمارے جتنے ڈسپیوٹس ہیں ہم کریں نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق ہم نے ضبط نفس کرنا ہے. روزہ سکھاتا ہی ہے کہ یہ صرف آپ نے اپنے منہ کو نہیں بند کرنا کہ میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ آپ نے وہ کیریکٹر جو قرآن پاک آپ کو سکھاتا ہے، وہ اخلاق آپ نے ڈسپلے کرنا ہے آؤٹ ورڈ. اور ایون ان سائڈ آف مومن جو آپ کے اندر نفسانی جنگیں ہیں، جو آپ کے نفس کی خواہشات ہیں، وہ جو آپ کے اندر ایک جنگ پورا سال چلتی ہے، اس ایک مہینے میں ضبط نفس کرتے ہوئے اس آگ کو آپ کم کرتے ہیں. اور پھر جو ایک کانسٹنٹ بیٹل ہے روح اور جسم کی، اس میں بھی سیز فائر ہوتا ہے. اور پھر رمضان کے اس ایک مہینے میں قرآن حکیم کے ساتھ راتیں گزاری جاتی ہیں، قرآن حکیم کے اوپر ریفلیکٹ کیا جاتا ہے، قرآن حکیم کی ہدایت سے جسم اور روح کی تربیت کی جاتی ہے. روح کے اندر جو نور ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے، اور جو انسان کے نفس میں ظلمتیں ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے. اور پھر قرآن پاک میں شفا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. سو اٹس اے ٹائم فار اسپرچل ایز ویل ایز فزیکل ہیلنگ. اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ آپ آج سائنٹیفک دنیا کی طرف دیکھیں تو آپ کو روزے کو ایز اے ایکٹ آف اسپرچل اینڈ فزیکل ہیلنگ، ایون آپ کو سیکولر دنیا یہ ایک ایکسرسائز بتاتی ہے. تو اس رمضان شریف میں اس ایک مہینے میں ہم اپنے اندر کی جتنا بھی ہمارا اندر ٹوٹا پھوٹا وجود ہے اس میں وحدت لاتے ہیں. سبحان اللہ، اس کو ایک آرگینک ہول بناتے ہیں اور ایک انسیت پیدا کرتے ہیں روح اور جسم میں کہ تم دونوں، اٹس ناٹ لائک ون ہیز ٹو ون ایٹ دی ایکسپینس آف another. اور جسم کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اٹس ناٹ ایون لائک یو اینڈ دا روح آر ایٹ دا سیم لیول. تم دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن the روح از دا رائڈر اینڈ یو ہیو ٹو بی سبسروینٹ. اور تم نے روح کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، ایک لائلٹی ڈیولپ کرنی ہے، نہ کہ تم نے اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، بیکاز یو آر بوتھ موونگ ٹورڈز دا سیم گول. اور روح اور جسم کی اس ایک مہینے میں جنگ ختم ہوتی ہے. سبحان اللہ. سو دس از اے بیوٹیفل انڈرسٹینڈنگ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اس ماہ سیام کی حکمتوں کو انڈرسٹینڈ کرو گے اور تم اس کے فائدے اپنی زندگی میں جب دیکھو گے، لعلکم تشکرون، تم میں شکر گزاری پیدا ہونی چاہیے کہ کس طرح تمہارے ٹوٹے پھوٹے وجود کو اس ایک مہینے کی اس روحانی ایکسرسائز کے، جو کہ فزیکل بھی ہے اسپرچل بھی ہے، اور پھر اس میں قیام اللیل ہے with قرآن پاک. So this 1 month puts you together as one organic whole, اور even as a ummat you come together اور ایک وحدت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ امیر غریب ہر کوئی everyone is fasting. You're all you're all developing empathy اور ایک آپ میں وحدت آ رہی ہے. اب back to what the Arabs used to understand from Psalm. جیسے ہی Psalm کا ورڈ آ رہا ہے عرب کے لیے، کیونکہ Psalm was something associated with war horses and training of horses for battles. تو ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں بہت خوبصورت ربط ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے جس طرح آیات کے بیچ میں ڈسکنٹینویشن ہے، لیکن ایسا نہیں. جب آپ غور سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہر آیت کا دوسری آیت سے ایک تعلق ہے. اور آپ دیکھیں کہ روزے کے احکامات کے فوراً بعد جہاد کے احکامات آئیں گے. سو روزے کے لیے لفظ سیام یوز کر کے اللہ تعالیٰ نے سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، اسپرچولی مومنین کو ایک میسج دے دیا کہ روحانی اور جسمانی تربیت کرو، کیونکہ اب تم نے جہاد کرنا ہے. جہاد بالنفس، جہاد اپنے علم کے ذریعے، جہاد ایون ود یور لائف، قتال بھی کرنا پڑے گا. سو یو ہیو ٹو، اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ وداؤٹ تربیت آپ چلے جائیں. آپ دیکھیں کہ جو 13 سال ہیں مکی دور کے، اس میں کسی کو ریٹیلیٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اپنے اوپر ہونے والے حملے کو روکنے کی بھی اجازت نہیں تھی. یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے جہاں پہ
وہ ہائیسٹ مورل ویلیوز صحابہ میں انکلکیٹ کی گئیں، اور صبر اور استقامت کے وہ پیکر بن گئے. اور یہ ان کے لیے قرآن پاک ورڈ یوز کرتا ہے، اصطلاح یوز ہوتی ہے سابقون الاولون، یہ سبقت لے جانے والے ہیں. جو ان کے اندر اخلاق ہمیں نظر آتا ہے اور وہ جو سابقون الاولون تھے وہی بعد میں ہمیں لیڈرز نظر آتے ہیں امت کے. So this is what Rosa is doing before going out into the battlefield, جہاں پہ بہت سرپرائزنگ سچویشنز ہو سکتی ہیں، اور وہاں پہ یہ جسم اگر اس نے ضبط نفس کی ٹریننگ نہیں لی ہوئی تو یہ اس ایمیچر گھوڑے کی طرح اپنے رائڈر کو بھی مار سکتا ہے، اپنا بھی نقصان کر سکتا ہے. اسی طرح اگر اس مومن کی یہ تربیت نہیں ہوئی ضبط نفس کی، اور قرآن حکیم کے ساتھ اس کی سٹنگ نہیں ہوئی اور قرآن حکیم کو اس نے اپنے اندر انٹرنلائز نہیں کیا، تو اس کے اخلاق میں وہاں پہ یہ چیزیں ایکچولائز نہیں ہوں گی. اور پھر اس کی لڑائی میں اور جو سامنے مشرکین ہیں یا جو اللہ کے دشمن ہیں یا جو زمین میں فساد کرنے والے، ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. سو مومن اپنے لیے جنگ لڑنے نہیں جا رہا. آپ کسی بھی قسم کی ذاتی دشمنی کے لیے جنگ نہیں کر سکتے، آپ کو حکم ہی نہیں. ہاں، اسلام از دا ریلیجن، اٹس اے دین آف پیس. آپ کو صرف جو قتال کی آیات جب ہم پڑھیں گے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قتال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، دنیا میں فتنے اور فساد کو دور کرنے کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے جو ہے وہ یہ جہاد کیا جاتا ہے جانوں کے ساتھ. تو اس کے لیے یہ ٹریننگ بہت ضروری ہے. روزہ ایک تربیت ہے، روحانی بھی جسمانی بھی. اور دین کی سربلندی کے لیے نفس کو تمہیں تابع کرنا پڑے گا، جسم کو مضبوط کرنا پڑے گا، کیونکہ بھوک، پیاس، گرمی، سردی، دکھ، تکلیفیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی تمہارا نرم و نازک جو جسم ہے اس کو بھی عادت نہیں ہے، اور تمہیں ڈالنی ہے کیونکہ آگے جہاد کے احکامات آنے والے ہیں. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں میں تم پہ ہم نے روزہ فرض کیا جیسے تم سے پہلے پہ فرض کیا، لعلکم تتقون. اب لعلکم جب ترجمہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ترجمہ یہ آتا ہے، یا کتابوں میں ہم یہ پڑھتے ہیں سو دیٹ یو میں، تاکہ تم ایسے ہو جاؤ. لیکن اس کا جو اصل میں لعلکم کا ترجمہ ہے، یا جو اس کے اصل میں میننگ ہے، وہ ہے شاید کے، میبی. یعنی کہ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جس طرح ایک بہت عظیم بادشاہ ہے، تو کوئی بہت عظیم سردار ہے، جب اس سے کوئی اب مدد مانگتا ہے یا اس سے کوئی چیز مانگتا ہے، تو کیونکہ وہ بہت عظیم اور بے نیاز ہے، تو وہ اپنے سامنے، اور سامنے والا ہو بھی، مانگنے والا ہو بھی، بہت ہی عاجز اور انکسار. تو اپنی میجسٹی کی وجہ سے اور اپنی عظمت کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایون وہ جو بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں کہتی کہ نہیں میں وعدہ کرتا ہوں ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہوگا، بلکہ یہ ان کی شان بے نیازی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید ایسا ہو جائے، شاید ہم ایسا کر دیں، جو تم مانگو شاید ہم تمہیں دے دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شک میں ڈال رہے ہیں. ان کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ شاید، مطلب دیکھو شاید ہم یہ کر دیں، تو اس کا مطلب اٹس انف فار دیٹ پور رعایا کہ یہ جو اس کی عظمت ایسی ہے کہ اس کا شاید کہنا بھی کا مطلب ہے کہ ہاں یہ کام ایسے ہی ہو جائے گا. تو ایک طرف تو یہ لعلکم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ اتنا عظیم اور اتنی بڑی ذات ہے اور اتنی کریم ذات ہے کہ وہ ہر انسان کو ایک امید، ایک لائٹ دکھا رہے ہیں. اگر تم یہ اللہ کے حکم پہ چلتے ہو تو شاید تقویٰ تک پہنچ جاؤ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایک دفعہ آؤ تو صحیح، تمہارے اندر ہم اپنے لیے محبت اگر پالیں گے، تمہارے اندر اگر ہم اپنے لیے اخلاص پالیں گے، تو پھر ہماری عظمت ایسی کہ ہم تمہیں تقویٰ تک بھی لے جائیں گے. سو لعلکم کا مطلب یہ ہے، جب یہ ورڈ یوز ہو گیا
تو اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ اس کے اندر ایک سیکنڈ میننگ ہم یہ مے بی میں یہ بھی لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے حکم دیا جا رہا ہے، اگر تم نے روزہ صرف ایز اے ریچول رکھ لیا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم تقویٰ تک بھی پہنچ جاؤ. پھر مے بی کا دماغ میں سینیریو رکھنا کہ تم نے تو عبادت کے ایسنس کو، اس کی روح کو ایکچولائز ہی نہیں کیا، تو اب شک ہے شاید تم متقی بنو شاید نہ بنو. سو یو ہیو ٹو پرفارم دیٹ روزہ اس کامل طریقے سے، اس کی اس ایسنس اور روح کو اور قدر کو اپنے اندر ریئلائز کرتے ہوئے، انٹرنلائز کرتے ہوئے، ایکچولائز کرتے ہوئے، تاکہ تم تقویٰ تک پہنچو. تقویٰ تک پہنچنا صرف کسی ایک ریچول کا نام، یہ کوئی رسم نہیں ہے. روزہ ایک رسم نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کے بارے میں بھی کہا تھا، آپ نے کیا دنیا کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خون اور یہ گوشت، یہ چیزیں مجھ تک نہیں پہنچتی، مجھ تک تو تمہاری وہ نیت پہنچتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا کہ روزہ صرف منہ بند کر لینا صبح سے شام تک کہ میں نے پانی نہیں پینا اور میں نے کچھ کھانا نہیں ہے، صرف یہ روزہ نہیں ہے. یہ تو ایک جسمانی رسم، ایک مشقت ہے جس میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے. اس روزے کے اندر جو حکمتیں ہیں، اس میں جو ایک روحانی تربیت ہے، اس میں جو قدریں تھیں جو تم نے اپنے اندر انکلکیٹ کرنی تھی، وہ نہیں ہو رہی، تو اس روزے کی کوئی ایکسیپٹنس کی گارنٹی نہیں ہے. تو قرآن پاک ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ ان آیات سے میں سمجھ آتی ہے کہ روزے کا جو گول ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور آگے آیت آئے گی رمضان والی تو اس میں پتہ چلے گا کہ رمضان کا گول ڈفرینٹ ہے. روزے کا گول کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اگر روزہ حق کے ساتھ رکھا جیسے اس کا حق ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم پھر تقویٰ تک پہنچ جاؤ گے، متقی بن جاؤ. اسی طرح رمضان میں لعلکم تشکرون کہ اگر تم نے رمضان کو اس کے حق کے مطابق گزارا تو پھر تمہارے اندر شکر گزاری آئے گی. سو یہ دو ڈفرینٹ گولز کی بات ہوئی ہے. سو لعلہ میں یو ہیو ہوپ، یو ہیو رجا، یو ہیو امید، اور لعلہ جو ہے یہ ڈورمنسی سے مومن کو ایکٹیو کر رہا ہے. مومن کو بتایا جا رہا ہے کہ رسم سے بڑھ کے قدر پہ جاؤ. سو یہ جو لعلہ میں مے بی کا کانسیپٹ ہے، ہوپ فلی، شاید، یہ مومن کو ہوش دلاتا ہے، ایکٹیو کرتا ہے کہ اس بات پہ فوکسڈ ہو کہ کیا میں عبادت کا حق ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. کیا وہ جو روحانی ایسنسز اور قدریں تھیں روزے کی، کیا وہ میرے اندر انکلکیٹ ہو رہی ہیں؟ آر دے بیکمنگ اے پارٹ آف می؟ کیا میری وہ اسپرچل فزیکل تربیت ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اس روزے کے ذریعے؟ اور یہی تقویٰ ہے. اب قرآن پاک میں جو روٹ ورڈ ہے فار تقویٰ، اٹس وقعہ. وقایا مینس کسی کو بچا لینا، اور اصل میں یہ ورڈ ہے کاف تو نقطیہ اس کے نیچے زیر کے، جیسے ہم کہتے ہیں وقینا عذاب النار، ہوا اور کہ پروٹیکٹ نہ اس، ہمیں بچا لینا عذاب النار سے. اسی طرح سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نار، اور پوری آیت پھر آگے کہ اے ایمان والو بچاؤ، پریزرو یور سیلف، پروٹیکٹ یور سیلف، گارڈ یور سیلف اینڈ یور اہل فرام دا نار، جس کا بہت سے انسان جو ایندھن بنیں گے. قرآن پاک کا جو اصول ہے القرآن یفصل بعض البعض، اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ قرآن پاک خود ہی اپنی آیات کی تفسیر کرتا ہے. اپنے آئیڈیاز جو بیان ہوتے ہیں، جو حکمتیں سے بیان ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی قرآن پاک میں ہی بیان کرتے ہیں. تو ہم جو وقایا کو، اس ورڈ کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، وی گیٹ ٹو سی کہ اس کے کیا کیا مطلب بن سکتے ہیں. سو اوور آل ٹو پروٹیکٹ، to guard, to shield ourselves. This is the meaning of taqwa. Now guard and shield and protect from what? دو اس کے ایلیمنٹس ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے سے رک جانا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو
ڈسپوائنٹ کرنے سے، اللہ کا جو خلیفہ ہے اس مقام سے کہیں گر نہ جائے انسان سے، اس سے اپنے آپ کو بچانا. ہر طرح کی جو برا کریکٹر ہے، ہر طرح کی جو فحاشی ہے، ہر طرح کی جو ولگیرٹی ہے، ہر طرح کا جو بیڈ بیہیویئر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی دوری کے عذاب سے بچ جانا. جہنم کی آنکھیں ہیں بیسیکلی، اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. تو آخرت میں اپنے رب کی محبت اور اس کا جو قرب ہے اس کو انسان نہ لوز کر دے، اس خسارے سے اپنے آپ کو بچانا. دس از تقویٰ. اب جب ہم متراجم میں تقویٰ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ لفظ خوف لکھ دیا جاتا ہے، لیکن جب ہم عربی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوف از اے ڈفرینٹ ریالٹی، خوف از اے ڈفرینٹ ورڈ ان عربک، اور تقویٰ از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ریالٹی. خوف از فیئر اینڈ تقویٰ از پروٹیکشن. اب آپ کو جب خوف لاحق ہو، اس خوف سے بچنے کے لیے جو حفاظتی انتظامات آپ کرتے ہیں، کسی کی حفاظت یا پناہ میں آ جاتے ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. So taqwa is not just fear, but it is the action taken as a result of that fear. So taqwa میں یہ دونوں چیزیں ہیں، feelings بھی ہیں the fear and action بھی ہے جو آپ پھر حفاظت لیتے ہیں against that source of fear. So جہاں پہ خوف dormant ہے وہاں پہ تقویٰ دیکھیں it's an active quality, it's an active state. جس طرح دنیا میں ہم تقویٰ کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں، آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک کانشیسنیس ہوتی ہے دماغ میں کہ کہیں راستے میں میری گاڑی خراب نہ ہو جائے، کہ کوئی انجن کا پرابلم نہ ہو، ٹائرس کا کوئی پرابلم نہ ہو. تو آپ سفر پہ نکلنے سے پہلے آپ انجن چیک کرتے ہیں، پانی چیک کرتے ہیں، ٹائر میں ہوا چیک کرتے ہیں تاکہ راستے کا سفر خیریت سے گزرے. اب یہ جو ایک کانشیسنیس ہے اور اس کے اگینسٹ جو آپ نے پریکاشنری میجرز لیے، دس از تقویٰ. اسی طرح رات کو سوتے ہیں ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی غیر گھر میں نہ آ جائے. سو یو لاک یور ڈور اینڈ یو چیک کہ وہ لاک ہوئے ہوئے ہیں. اگین واٹ از دس؟ دس از تقویٰ. پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ابھی آگے حج کے احکامات آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ حج پہ جا رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا زاد راہ ساتھ ضرور رکھیں. They should pack properly. They should take all precautionary steps to go for Hajj. And that's taqwa. اور پھر وہاں پہ ایک بہت بڑی ریالٹی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقوا کا ہے. سو اب اس سے کیا مطلب ہوا؟ تقوا کیا ہے؟ تقوا از دیٹ کانشیسنیس جو انسان ساتھ لے کے چلتا ہے حج پہ کہ میں مجھ سے کوئی ایسا نہ ہو، مجھ سے کوئی بے حضوری ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسی غفلت نہ ہو جائے. خوف کیا ہے کہ میرا رب جس کو میں راضی کرنے جا رہا ہوں یہ نہ ہو کہ میں اس رب کو راضی کے بغیر واپس آ جاؤں. وہ عبادت جس کے لیے میں جا رہی ہوں وہ اس کا یہ نہ ہو کہ اس کا مقصد میں چیز کیے بغیر واپس آ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس خوف سے تم تقویٰ ساتھ لے کے آنا، اللہ کی حضوری میں رہنا. بی کانشیس کس کے بارگاہ میں ہو اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے، حج کی قدر کیا ہے، وہ جو ایک ایک رکن تم نے حج پہ کرنا ہے اس کی ریالٹی کو سمجھ کے آنا کہ جب طواف کرو تو اصل میں کون سی قدر ہے جس کو تم اپنے اندر اس وقت پیدا کر رہے ہو. جب صحیح کر رہے ہو تو بیسیکلی کس کے قدم کے بھاگ کے نقش قدم پہ چل رہے ہو اور بیسیکلی کیا قدر ہے وہاں پہ، قربانی ہے، رمی ہے. سو دس از تقویٰ. تقویٰ از that شعور، that حضوری جس کے ساتھ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پریزنٹ رہتے ہیں. کوشچن نارملی یہی ہوتا ہے کہ یہ تقویٰ ہم اپنے اندر لے کے کیسے ہیں؟ یہ کوئی چیز تو نہیں ہے کہ میں کہیں پہ جا کے اس کو خرید لوں اور میں، یا پھر کوئی کتاب تو نہیں ہے کہ اس کو میں بس پڑھ لوں گی تو میرے اندر تقویٰ آ جائے گا. کیونکہ تقویٰ تو ایک ایبسٹریکٹ ریالٹی ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے. تو یہاں پہ دس از دا بیوٹی آف آر دین کہ اللہ تعالیٰ ایک آئیڈیا کو، ایک ایبسٹریکٹ چیز کو لیتے ہیں اور پھر ہمیں پریکٹیکل طریقے بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ جو ایک ایبسٹریکٹ
مانوی ایک ریالٹی ہے، اس کو اپنی ہستی میں آپ نے ریئلائز کیسے کرنا ہے، انٹرنلائز کیسے کرنا ہے، اور پھر اس کو عمل میں ایکچولائز کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ پراپر آپ کو پریکٹیکلی سکھاتے ہیں کہ یہ کوئی چیز اپنے قلب میں اور اپنی زندگی میں کیسے لے کے آنی ہے. اسی طرح یہ جو قرآن پاک ہے، آپ کو اس میں پتہ ہے کہ قرآن پاک صرف فلسفے نہیں بیان کرتا. قرآن پاک میں دیر آر نو such philosophical concepts جو ویگ اور abstract ہوں in a sense کہ وہ آپ کو انسان کو کنفیوز کرنا ہے، بلکہ قرآن پاک آپ کو وہ ایکچوئل ٹریننگ ایکسرسائزز فزیکل ہوں یا اسپرچل ہوں، جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کے اندر جن کو آپ اڈاپٹ کر کے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے آپ وہ جو بڑے بڑے حقائق ہیں ان تک پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ وہ پریکٹیکل باتیں قرآن پاک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسی طرح اس آیت سے میں سمجھ آتا ہے کہ جو تقویٰ ہے اس کے لیے ون پاورفل ایکسرسائز از فاسٹنگ. آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے اندر یہ ایک مانوی جو صفت ہے یہ آپ کے اندر ایسے ایسے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لی تتقوا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لی تتقوا، سو دیٹ، لی کا مطلب سو دیٹ یا فور، تتقوا تاکہ تم تقویٰ اسٹارٹ کرو. بلکہ اللہ تعالیٰ کہاں پر فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، یعنی کہ امید ہے کہ تم تقویٰ کو پا جاؤ گے. امید ہے، گارنٹی نہیں ہے، امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے. اور یہ کیوں کہا گیا؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہیں تقویٰ صرف اس صورت میں حاصل ہوگا جب یہ روزہ تم اس کے حق کے مطابق رکھو گے جیسا کہ حق ہے. اب جب بیسیکلی بیسک ہاؤ از روزہ گوئنگ ٹو لیڈ ٹو تقویٰ، اگر اس پر اگر ہم بات کریں، جب انسان روزہ رکھتا ہے اسپیشلی جب گرمیوں کا موسم ہو، اسپیشلی جو لوگ ڈیزرٹس میں روزہ رکھیں یا بعض دفعہ بہت شدید ٹھنڈ ہے کسی علاقے میں، اسی طرح مختلف علاقوں میں ٹائمنگ آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ ہے. بعض لوگوں کا 16 گھنٹے کا روزہ ہے، بعض لوگوں کا 21، 22 گھنٹے کا روزہ ہے. تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جسم بہت ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے. اب گرمی کا اگر موسم ہے تو پیاس لگے گی، چاہے انسان اولڈ ہے ینگ ہے، اور بیسکلی وہ تھرسٹ جو ہم پیاس فیل کرتے ہیں یا وہ جو بھوک ہم فیل کرتے ہیں، یہ بیسکلی کیا ہے؟ یہ ہمارا جسم ہے، اس کا ایک ڈیزائر ہے. روزہ رکھ لیا میں نے، میرا جسم کہہ رہا ہے مجھے پانی چاہیے، مجھے اسی لمحے پانی چاہیے، مجھے نہیں پتا کیسے تم لا کے دو. مجھے بھوک لگی، مجھے اس لمحے روٹی کا ایک نوالا چاہیے. آئی ڈونٹ کیئر ہاؤ یو ڈو اٹ، دس از مائی باڈی ٹاکنگ ٹو می. تو میری باڈی اس نے مجھے کیا رہی ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف میری نیڈ ہے، تم میری نیڈ کو پورا کرو. سو بیسیکلی ایوری ٹائم جب مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، تو میری باڈی جو ہے وہ مجھے ڈیمانڈ کر رہی ہے، وہ چیخ رہی ہے اس پانی اور اس کھانے کے لیے، اور یہ سمجھا رہی ہے کہ یو ہیو ٹو ریبل اگینسٹ اللہ، اللہ کی بغاوت کرو، میری خدمت کرو. سو ہمارے اندر ایک جنگ چل رہی ہے. ایک طرف جسم آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ سے لڑ رہا ہے اپنی نیڈس کے لیے، اور پھر آن دا سیم سائڈ آپ کے اندر ہی ایک طرف یہ جسم آپ کے ساتھ لڑائی پہ، آپ کے قلب میں بھی ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ کو اس وقت بتاتی ہے اور آپ کے اس وقت پیٹ کو اور آپ کے اس وقت گلے کو سمجھاتی ہے کہ شٹ اپ، اس کو برداشت کرو، مغرب تک مجھ سے یہ چیزیں ڈیمانڈ نہیں کرنا. سو بیسیکلی سارا دن سحری سے لے کے افطار تک آپ اپنی اس جسم کی جو یہ ریبیلیس ڈیمانڈ ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کر دو کیونکہ میں مننے والا ہوں، اور پورا دن آپ کا قلب اس کو کہتا ہے کہ برداشت کرو، ناٹ انٹل مغرب. سو یہ جو صبح سے شام تک، سحری سے مغرب تک صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو ہم ایک روزے دار اپنے جسم کی
یہ جو بیسک نیڈز ہیں، پانی ہو گیا، کھانا ہو گیا، اور پھر اس کے جو اسٹرانگ ارجز ہیں، اس میں کوئی فزیکل ڈیزائر ہے، کوئی سیکشل ڈیزائر ہے، ان سب چیزوں کو صبح سے شام تک جو وہ کانسٹینٹلی کچلتا ہے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی باڈی کی نیڈ کی قربانی دیتے ہوئے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. So this is how you develop a consciousness about Allah Ta'ala. اور ایک سلو کنڈیشننگ ہو رہی ہے مائنڈ کی اور مسل کی، یعنی کہ قلب اسٹرینتھن ہو رہا ہے اور باڈی کی بھی ایک تربیت ہوئی ہے، جہاں پہ باڈی ضبط نفس سیکھ رہی ہے اور قلب میں جو نور اور معرفت ہے وہ گرو اور اسٹرینتھن کر رہا ہے. اینڈ ون لرنز ایز ون ہول یونٹ، روح اور جسم کے ساتھ، to do acts of bandagi and do it purely for the sake of Allah Ta'ala. This is taqwa, and this is why Roza is so important for developing taqwa. اور جس طرح ہم نے کہا کہ لعلکم میں اللہ تعالیٰ نے لی تتقوا نہیں کہا، لعلکم کہا ہے کہ امید ہے، گارنٹی نہیں ہے، امید ہے تم میں ڈیولپ ہوگا تقوی. جب تم مسلسل روزے رکھتے جاؤ گے، مسلسل اپنے اندر گاڈ کانشیسنس پیدا کرو گے، تو تم تقوی کی منزلیں طے کرتے جاؤ گے. اب یہ یاد رکھیں، تقوی ایک منزل نہیں ہے بلکہ تقوی عمل کا نام ہے. اٹس این آن گوئنگ پروسیس، اور اس کو بہت خوبصورتی سے ہم سمجھ سکتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت 93 ہے، جس کو انشاءاللہ پھر ان the next sitting we will مزید talk about taqwa, what taqwa is, and we'll study inshallah the next ayat. So صدق اللہ العظیم. یہ علم قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے کوئی غلطی کوتاہی لرزش ہوئی ہو تو بخش دے، معاف کر دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں کامل ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا تقوی جس سے آپ راضی ہوں، ایسا تقوی جو ہمیں آپ کا قرب اور آپ کی شفیق مہربان مسکراہٹ ہمیں جس کی وجہ سے ملے، ایسا ہمیں تقوی عطا اور نصیب فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر.